اگر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ 56 اسلامی ممالک ہیں، یہاں سے کھڑے ہوں، جو آپ کے اندر دل ہے یہاں سے کھڑے ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کون سا فرانس آپ کے اندر سے مسلمان نہیں. آپ اندر سے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے پاکستان کے اندر جو ملکی قوانین ہیں جو آپ وہ غیر مسلمانوں نے بنایا ہو، اور آپ کو اس پاکستان کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنے نام کے ساتھ جو مرضی لگا لیں. آپ کو ان قوانین شدت اور تشدد پسند مولویوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا نا اتنا، تو وہ یہ قادیانیوں نے اور انگریزوں نے گستاخی کر دی. لیکن بعد میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ گستاخیوں کے متعلق اتنے بڑے جو ہے ہم پلیٹ فارم پہ احتجاج کرتے ہیں، تو یہ گستاخی جواب تو دے دیا. جب ہم آزاد ہی نہیں ہیں تو ہم ان کو ہمارے احتجاج کا کیا فائدہ؟ حال ہی میں جو یہ قادیانی تھا، میرے خیال سے مرزا. السلام علیکم ناظرین، میں محمد عادل چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ATC 92. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ ایک دکاندار بھائی موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا جذبات ہیں جو انڈیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی اور اس کے رد عمل میں مرزا انجینئر محمد علی نے اس خاتون کی سپورٹ کرنے کی کوشش کی یا اپنی طرف سے اس نے اسلام کی صحیح تعلیمات بتانے کی کوشش کی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. سب سے پہلی بات جو ہے نا گستاخی کی، تو میں یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ ویل کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان جس کے دل میں ایمان کی ذرا سی رتی بھی شامل ہے، وہ ہرگز یہ جو چیز ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی بندہ بھی اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری الزمان نبی کی شان میں گستاخی کر دے. یہ گستاخی ناقابل معافی ہے، اور یہ ہم نعرہ لگاتے بھی آئے ہیں. لیکن بات صرف یہ ہے کہ یہ بات نعروں سے نہیں بننے والی، یہ ہمیں اندر سے کچھ کرنا پڑے گا. اندر سے کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ آئے روز پری پلان گستاخیاں ہوتی ہیں. ڈنمارک ہو گیا، بیلجیم ہو گیا، جیسے کہ آپ ڈفرینٹ ملکوں کو اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو آئے روز ہمارے ملک میں بہت سارے جو ہیں وہ اسٹرائک کیے جاتے ہیں، احتجاج کیے جاتے ہیں کہ جی اس ملک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی، اس ملک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی. لیکن بعد میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ گستاخیوں کے متعلق اتنے بڑے جو ہے ہم پلیٹ فارم پہ احتجاج کرتے ہیں، تو یہ گستاخی بند کیوں نہیں ہو رہی؟ گستاخی نہ بند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بھائی جان ہمارے اندر جو جذبہ ایمانی ہے نا وہ اس وقت جسٹ ایک ہم مسلمان نام کے رہ چکے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کبھی یہ وقت تھا کہ 72 جو تھے وہ بھاری تھے ہزاروں کے لشکر پر. مجھے غالباً یہ کنفرم نہیں ہے یا جنگ بدر کا واقعہ ہے، 313 تھے اور مقابلے میں 1000 بھاری تھے. تو ان کے جذبات دیکھیے، وہ ان کے اندر وہ جذبہ ایمانی تھا. اب ہماری جو صورتحال یہ بن چکی ہے کہ بھائی جان ہم اکانومیکلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں کہ ہم کسی بھی ملک کو آنکھیں نکال سکیں. اب فرانس کے مقابلے میں ہم جو ہے حال ہی میں ایک گستاخی ہوئی تھی جس میں تحریک لبیک کے کچھ کارکنان نے احتجاج کیا تھا، اور عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جی میں فرانس کے سفیر کو نہیں نکال سکتا. کیوں نہیں نکال سکتے؟ حالانکہ وہ خود کو بہت بڑا جو ہے ایک اپنا امت کا سپاہی سمجھ رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ میں اسلام کا سپاہی ہوں. لیکن انٹرنیشنل لیول پہ ان کی جو پارٹی ہے وہ کہتی ہے جی یہ انٹرنیشنل لیول پہ اسلام کا جو ہے وہ بول بالا کرنے والا اسپیکر ہے. سر آپ اکانومی کی بات کر رہے تھے، ہمارے 56 اسلامک ملک کی اکانومی ملائی جائے نا تو ایک جاپان کے برابر نہیں ہے، ایک جاپان کے برابر. حالانکہ کہاں کویت اور بحرین کا جو ریٹ ہے. سر آپ نے اس اکانومی کو کیا کرنا ہے مجھے بتائیں. وہ 56 اسلامی ممالک کی جو فوج ہے، یہ 56 اسلامی ممالک جو ہمارے اکٹھے ہیں، آپ کسی ایک پلیٹ فارم پہ مجھے بتا دیں گے وہ اکٹھے ہو کے کھڑے ہیں؟ بھائی آپ کے مسلمانوں کے ساتھ وہ اکٹھے ہو کے نہیں کھڑے ہوئے. آج آپ جس بھی کنٹری کو لے لینا، ہر بندہ اپنے مفاد کی خاطر ہے، لیکن برائے نام ہم نے 56 اسلامی ممالک کا ایک لیبل لگا رکھا ہے کہ 56 اسلامی ممالک جو ہیں ہم اکٹھے ہیں. اگر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ 56 اسلامی ممالک ہیں، یہاں سے کھڑے ہوں، جو آپ کے اندر دل ہے یہاں سے کھڑے ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کون سا فرانس آپ کی گستاخی کرتا ہے. فرانس تو کیا، یہ انڈیا تو دو چھوٹی سی ایک بات ہے، اس کی تو کوئی اکانومی نہیں ہے نا. اس کے خلاف ہمارے لیے بڑے بڑے ہم نے جو ہیں وہ جنگی جہاز تیار کر رکھے ہیں. ہمارے پاس جو ہے جدید ٹیکنالوجیز کے میزائلز ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، وہ ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نہیں روک سکتے. وجہ پتہ کیا ہے بھائی؟ میزائلوں سے کبھی کسی نے جنگ نہیں جیتی، کسی نے بھی جو ہے وہ جہازوں سے جنگ نہیں جیتی. جس نے بھی جنگ جیتی ہے نا وہ جنگ اپنے اندر سے جیتی ہے. محمد بن قاسم کو لے لیں، جب فتح کرنے کے لیے آئے تھے نا تو Subscribe and press the bell icon. انہوں نے بولا تھا کہ یہ اب مر سکتے ہیں، واپس نہیں جا سکتے. وہ تھی تب تاریخ. اگر دیکھیں نا بھائی جان، اس چیز کو روکنا ہے نا تو روکنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ انقلاب کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، پریکٹیکلی کرنا پڑے گا. ہمیں لوگوں کو آنکھیں دکھانے کے لیے اندر سے آنکھیں دکھانے پڑیں گی، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے پڑے گا، مضبوط ہونا پڑے گا کہ بھائی جان ہم دیکھیں نا، جب آپ کی خارجہ پالیسی آزاد نہیں ہے، آپ کا وزیر اعظم جو کہتا ہے جی میں سب سے زیادہ ووٹ لے کر آیا ہوں، وہ اپنی مرضی سے ملیشیا کانفرنس میں نہیں جا سکتا، آپ کسی کو کیا آنکھیں دکھائیں گے؟ تو سر آپ نے جواب تو دے دیا. جب ہم آزاد ہی نہیں ہیں تو ہم ان کو ہمارے احتجاج کا کیا فائدہ؟ حال ہی میں جو یہ قادیانی تھا، میرے خیال سے مرزا غلام محمد، یا اس کا میرے نام غالباً نہیں ہے، جو قادیانیوں کا جو اس وقت ہیڈ ہے. اب اس نے گوگل کے اوپر اگر سرچ کرتے تھے نا تو وہ ایک فقرہ، مجھے ایگزیکٹ کالم یاد نہیں ہے، پریویس بات ہے، تو اس کا نام آ رہا تھا فرسٹ، پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے جو بھی آ رہا تھا، نام لینا نہیں، مطلب وہ میں لینا نہیں چاہ رہا نام.
اب اس کے متعلق ہمارے پاکستان میں جون سا ہے ایک کمپین چل گئی، مسلمانوں نے جا کے فوراً سے، ہم وہ قوم ہے ہم جذبات سے کام لیتی ہیں، عقل نہیں ہے ہمارے اندر، اب ہم نے فوراً سے جا کے گوگل ٹائپ کیا، وہ جو لفظ بول رہا تھا نا وہ نمبر 1 پہ رینک کر رہا تھا، ہم نے ٹاپ کا اس کو سرچ کر کے اس کو ٹاپ ٹرینڈ بنا دیا، اس کو رینک کروا دیا، اور رینک کروانے کے بعد حالانکہ اگر دنیا کی تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لیں، آپ کسی بھی چیز کی، کسی بھی بندے کی آئی ڈی کو، کسی بھی بندے کی غلط ایکٹیویٹی کو اگر آپ رپورٹ کرتے ہیں نا تو جو آپ کے سوشل پلیٹ فارمز ہیں وہ اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں، لیکن پاکستان میں ان گنت لوگوں نے اس کی آئی ڈی کو اٹھایا، لوگوں نے رپورٹ کرنے کے طریقے بتائے، لیکن ہم نے جذبات میں آگے اسے رینک کروا دیا، اور ہماری رپورٹوں کا کیا ری ایکشن نکلا سر کہ اس بندے کا نام وہ ہے گوگل کے ٹاپ پیج سے نہیں ہٹایا گیا۔ یہ ہماری حیثیت ہے، یہ ہماری اوقات ہے۔ اوقات کے علاوہ مطلب یہ نہیں کہ جذبات سے کام نہیں چلتے، اب ہم نے جذبات میں آ کے کام لیے، اور جو وہ کام چاہتے تھے پوری دنیا کو، غیر مسلم لوگوں کو بتانا چاہتے تھے، وہ تو اپنی بات میں سچے ثابت ہو گئے کہ یہ ہی اس وقت نمائندہ ہے، ٹھیک ہے، اب وہ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا، اب جتنے بھی غیر مسلم ہیں اسی کو ہی مسلمانوں کا خلیفہ اور نمائندہ سمجھیں گے۔ ہاں جی، ہاں وہی میں بھی نام نہیں لینا چاہ رہا تھا لیکن مجھے مجبوری میں لینا پڑا، تو آپ کے جذبات تو کہاں گئے؟ اس لیے اسلام جو ہے وہ جذباتیت سے یا تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام جو ہے وہ کردار سے پھیلا ہے، آپ کے عدل سے پھیلا ہے، اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں تقویٰ کرو وہ عدل کے قریب ہے، اور عدل سے انصاف پھیلا ہے، چاہے سینٹرل ایشیا میں پھیلا ہے، چاہے مالدیپ کے اندر پھیلا ہے، پورے وہ کیا بت پرست تھے، صرف ایک مسلمان نے وہاں پہ اچھا فیصلہ کیا اور سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ تو آپ جذباتیت کی بات کرتے ہیں، جذباتیت جتنا آپ کے جذباتی مولویوں نے، شدت اور تشدد پسند مولویوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا نا، اتنا تو وہ یہ قادیانیوں نے اور انگریزوں نے نہیں پہنچایا، پھر جذباتیت کی آپ کیا بات کرتے ہیں؟ سر جو کردار کی بات ہے، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جب تک ہمارے اندر کا کردار صحیح نہیں ہوگا نا، ہم صحیح نہیں ہو سکتے۔ میں بظاہری طور پہ ایک مسلمان ہوں، الحمدللہ میں خود کو مسلمان کہتا ہوں کسی پلیٹ فارم پہ بھی جا کے، اب میں اپنی بات کر لیتا ہوں کہ میں باقاعدگی سے نماز نہیں پڑھ رہا، میرے اندر میں صرف میں نے اپنے اوپر ایک میری بات سنیں، جو لوگ باقاعدگی سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج پڑھ رہے ہیں، جن مقاصد کے لیے یہ عبادات نازل ہوئیں، کیا وہ مقصد پورا ہو رہا ہے؟ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، آپ کی مساجد بھری ہوئی ہیں، کیا بے حیائی ختم ہوگی؟ روزہ جو ہے وہ صبر اور استقامت دیتا ہے، کیا آپ کے پاکستان کے اندر سب لوگوں کے اندر صبر استقامت ہے؟ اتنے زیادہ بدتمیز اور ہڈ حرام ہو گئے ہیں۔ اور جو حج جو ہے وہ انٹرنیشنل آپ کو جسٹس سسٹم دیتا ہے، کیا انٹرنیشنل لیول پہ آپ کے مسلمانوں میں جسٹس ہو رہا ہے، انصاف ہو رہا ہے؟ اس کے علاوہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ آپ کی اکانومی کو اسٹرانگ کرتی ہے، یہاں پہ سارے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ سر میں بات یہی کیا بات کرنے جا رہا ہوں، آپ عبادت کی کیا بات؟ وہ تو رسمی عبادت رہے گی نا سر، میں وہی بات کر رہا ہوں نا، کردار کی بات کی میں نے، رسمی عبادت کو کلیئر کرنے کے لیے بولا کہ میں مسلمان ہوں، میرے نام کے اوپر مسلمان کا لیبل ہے، لیکن میں پرفیکٹلی طور پہ اندر سے مسلمان نہیں ہوں۔ جب تک میں اندر سے مسلمان نہیں ہوں، آپ اندر سے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے پاکستان کے اندر جو ملکی قوانین ہیں جو وہ غیر مسلمانوں نے بنایا ہو، اور آپ کو اس پاکستان کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنے نام کے ساتھ جو مرضی لگا لیں، آپ کو ان قوانین کے تحت رہ کے کام کرنا ہوگا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، پاکستان کے اندر ہندو اور سکھ رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، وہ اسلامیات کے پیپر دیتے ہیں میٹرک میں، پرائمری میں، مڈل میں، انٹر میں، ان کے لیے آپشنل ہوتی ہے، آپشنل بھی ہوتی ہے، اور وہ لوگ پیپر بھی دیتے ہیں، ایک سیوکس دینی ہوتی ہے یا آپ نے اسلامیات دینی ہوتی ہے۔ کتنے لوگ اسلامیات پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں مجھے ذرا بتائیں آپ۔ سر بات بیسکلی جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، میرا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو مسلمان بنے ہوئے ہیں نا، یہ برائے نام بنے ہوئے ہیں، ہم مسلمان کے لبادے کو استعمال کر رہے ہیں، بیسکلی اپنی طور پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ بھائی جان، مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسلامی تعلیمات ہیں ان کو اندر سے فالو کریں۔ اسلامی تعلیمات کا جب جذبہ ہمارے اندر ہوگا نا، آپ کا جو پاکستان کا سب سے بڑا، ایک منٹ میں آخری بات کرتا ہوں اس کے بعد میں، آپ کا پاکستان کا جو سب سے بڑا مبلغ ہے وہ کہتا ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ زندگی گزاری، قدوس شریف کھا کے زندگی گزاری، خود وہ 6 کروڑ کی لینڈ کروزر پہ آتا جاتا ہے، تو آپ کے مسلمانوں کے اندر کہاں سے اسلام آئے گا؟ یہی چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم برائے نام ہیں، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، ہمارے اندر کا ایمان کچھ اور ہے، باہر کا ایمان کچھ اور ہے، ہم بظاہر ہو رہے ہیں، اندر سے ہم ہو رہے ہیں۔ اور دوسری بات جو رہ گئی ہے، میں پوائنٹ کی تھوڑی سی آپ کو یہاں پر بات کرتا چلوں کہ جیسا آپ نے بات کی کہ انہوں نے گستاخی کی ہے اور ہم نے اس کے اوپر اسٹرائک نہیں کی، یا 56 ملکوں جو ہے جو اب اکٹھے ہو گئے ہیں، بھائی جان جو 56 ممالک آپ کے اکٹھے ہوئے ہیں نا، چلو یہ ویل اینڈ گڈ ہے، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، بے شک وہ کسی کے کہنے پہ ہوئے ہیں یا جیسے بھی ہوئے ہیں، لیکن وہ نپک کی شان میں، اور لیکن بھائی دعا کریں کہ اگر وہ اکٹھے ہوئے ہیں نا تو وہ استقامت جو ہے وہ اپنی دکھا سکیں، وہ ثابت قدم رہ سکیں، اور یہ ثابت قدم رہنے کے بھی چانس نظر نہیں آتے۔ میں نے جیسے آپ کو بات کی کہ یہ برائے نام لوگ ہیں، یہ اپنے مفاد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، مفاد کے لیے نام استعمال کرتے ہیں۔ اگر آج میں یہاں پر ایک چیز دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ 56 اسلامی ممالک جنون طور پر دل سے اکٹھے ہو جائیں تو دنیا پوری ہمارے نام سے لرزے گی، مسلمانوں کے نام سے لرزے گی، پوری دنیا میں مسلمانوں کا جو ہے وہ ایک دبدبہ ہوگا، مسلمان غالب آ جائیں گے۔ لیکن اگر پریکٹیکلی آئیں نا بھائی جان،
آپ نے تو آنا ہے کسی کے کہنے پہ پکڑ دکڑ کے آ جائیں جی میں بھی شریک ہو گیا, میرا بھی نام لکھ لیں جی, رشید کا لکھ لیں, فہد کا لکھ لیں, میرا یہ خانہ پوری کر دینا, میں ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ تو جہاں 56 اسلامی مملک ہیں اس کے مقابلے میں جو انڈیا ہے نا آپ کا, یا جو دوسرے ڈنمارک ہیں یا فرانس ہے, یہ چڑیا ہے, اور چڑیا کو یہاں سے پکڑ کے دبوچ سکتے ہیں ہم, لیکن تب دبوچیں گے جب ہم اندر سے صاف ہوں گے. ہمارا تو اسلامک کلچر نہیں ہے, ہمارا تو اسلامک قانون نہیں ہے. ہمارے ملک میں 1940 کا جو ہے وہ جو سسٹم ہے وہ رائج ہے, برٹش قانون ہمارے ملک میں راج ہے. ہم آج تک اپنا قانون نہیں بنا سکتے, ہم اپنے قانون کو اسلامک سانچے میں نہیں ڈال سکتے. تو ہم کس طرح سے ہم ان لوگوں کے ساتھ جو ہے ٹکر لے سکتے ہیں جن کی جی ڈی پی بڑی مضبوط ہے, جن کی گروتھ اتنی ہے, اچھائی ہے, ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ جی سر, پہلے اپنے سسٹم کو بدلیں, پہلے اپنے آپ پاؤں پہ کھڑے ہو کے 56 اسلامی ممالک کو کہیں کہ بھائی جان ہم نے دل سے ایک ہونا ہے, پنجہ ہونا ہے, ایسے 10 سے پنجہ ہونا ہے, پھر دنیا کی ہر جی ڈی پی سے ہم ٹکرا سکتے ہیں بغیر جہاز کے, بغیر ہم مسائل کے. جناب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑا اچھا سٹانس دیا کہ جب تک ہمارے ملک کے اندر ہمارے اپنے اسلامی قوانین نہیں ہوں گے, ہمارا اپنا سسٹم نہیں ہوگا, ہم خود سٹینڈ نہیں کر پائیں گے, تو ہم دنیا کا کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. آپ 56 اسلامک ملک کی بات کر رہے تھے, میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ایک ہی ملک ہے اسلامک ملک جو برائے نام برائے لیبل ہے. اگر اسی کا ہی قانون جو ہے وہ تبدیل کر دی جائیں, جو گورے یہاں گند چھوڑ کے گئے ہیں اس کو نکال کے باہر پھینکا جائے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں, جو شریعت ہیں, جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سسٹم ہے وہ رائج کیا جائے, تو دنیا کے کسی بھی بڑی سے بڑی جی ڈی پی کی ہمت نہیں ہوگی کہ ہمارے نبی کے بارے میں کوئی بات کر سکے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, بہت شکریہ, اللہ حافظ.